اتنا مشکل وقت تھا جب میری والدہ کو اس سے گزرنا پڑا. میں نے تکلیف ان کی دیکھی تھی, تو اس لیے مجھے احساس ہے کہ جب ماں باپ یا بچوں کے ماں باپ جب وہ ٹریٹمنٹ سے ٹھیک ہو رہے ہوتے ہیں, آپ یقین کریں خیر وہ ایک اللہ کی طرف سے ایک خوشی آتی ہے. لیکن انسان میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ میں جب ہاسپٹل بنا رہا تھا تو مجھے بڑے لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کیوں کینسر ہاسپٹل بنا رہے ہیں, لوگوں نے تو کینسر کے مریض نے تو مر ہی جانا ہے. آپ حیران ہوں گے, پڑھے لکھے لوگوں نے ایک نے مضمون لکھ دیا کہ یہ کیوں بنا رہے ہیں لوگ, اور بنا لیں کوئی پرائیویٹ کیئر بنا لیں, اب کینسر کا ہاسپٹل لوگوں نے تو مر ہی جانا ہے. یعنی بے حسی کی یہ انتہا ہے. میں نے کہا تمہیں اس کو پتا ہے جو کینسر سے گزرتا ہے, جس کے گھر میں کینسر ہوتی ہے, اس سے کیا کہوں میں؟ کیا ہم کیا کہیں گے اب کینسر ہو گیا تو ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں, کیا کریں گے ہم؟ تو آدمی بیچارہ گھر بار غریب آدمی سب کچھ بیچ دیتا ہے اس کو یہ, اور وہ پھر اس کے باوجود کچھ نہیں کر سکتا. ایک منیمم علاج کینسر کا آج کل کی قیمتوں میں کم از کم سے کم بھی 7 سے 10 لاکھ روپیہ خرچ ہے. کتنے لوگ اس ملک میں 7 سے 10 لاکھ روپے دیتے, اور 20 لاکھ تک 25 لاکھ کروڑ روپے تک خرچ ہو سکتا ہے کینسر کے علاج میں. کتنے لوگ خرچ کر سکتے ہیں؟ واقعی آپ جو کام کر رہے ہیں ایک بہت بڑا کام ہے, عظیم کام ہے, اور دعاؤں والا کام ہے. ان ساری ماؤں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. دوستو بات چیت جاری ہے, اب یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بعد. تجھے سب ہے پتا ہے ویلکم بیک دوستو. پروگرام ہمارا آپ دیکھ رہے ہیں بچے من کے سچے, اور واقعی آج جو سچے بچے بیٹھے ہوئے ہیں سچ سوال کر رہے ہیں اور سچے جوابات یہاں سے آ رہے ہیں. بہت اچھا لگ رہا ہے, آپ لوگوں کو بھی اچھا لگ رہا ہوگا. تو سوال ماں کی طرف سے جی. سر سوال نہیں ہے, صرف لفظ, شاید لفظ بھی نہیں ہے شکریہ کے لیے. میرا ایک ہی بیٹا ہے, ایک ہی بچہ ہے میرا, آگے میں کنسیو نہیں کر سکتی. اسے جب یہ میں نے سنا تو میرے لیے شاید نہیں ختم ہو گئی تھی. ایک بار ہوا, 1 سال علاج ہوا, پھر 2 ماہ ہم ٹھیک رہے, گھر چلے گئے, پھر دوبارہ ہو گیا. اور الحمدللہ آپ لوگوں کی مہربانی سے یہ بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ. میرے پاس لفظ نہیں, بس کچھ بھی نہیں ہے. شکریہ. اللہ انشاءاللہ اس کو بالکل صحت یاب رکھے گا انشاءاللہ. السلام علیکم سر. میرا تعلق ضلع ابتباد مانسہرہ سے. جب میرے بیٹے کو یہ ہوا تو اس ٹائم میرے شوہر اور میرے سسرال والوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا. میرے 2 بچے ہیں, مجھے خود ہیپیٹائٹس بی ہے. میرے پاس ایسے الفاظ نہیں ہے کہ میں جن سے آپ کا شکریہ ادا کروں. میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ میرا بچہ دوبارہ ٹھیک ہو جائے گا. شوکت خانم میں آ کے مجھے کبھی بھی ایسا نہیں لگا میں اکیلی ہوں. مجھے ایسا لگا جیسے مجھے ایک نیا گھر مل گیا. میرے ماں باپ, بہن بھائی, سارے ڈاکٹر, سارے لوگوں نے, ہر ایک نے مجھ سے اتنا تعاون کیا کہ میں کہتی ہوں کہ میرے پاس وہ لفظ نہیں ہے جن سے میں ان کا شکریہ ادا کر سکوں. اور سر میں نے دل سے کیا تھا جب آپ میرے سامنے آئے کہ میں آپ کے قدم چھوؤں. برین ٹیومر ہو گیا تھا, تو میری بچی یہ اس کو نظر آنا بھی بند ہو گیا تھا. لیکن ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. اس سے پہلے میرے دیور کو تھا, بلڈ کینسر تھا, اس کا بھی 4 سال علاج ہوا لیکن وہ نہیں رہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میری بیٹی اب ٹھیک ہے. تو یعنی کہ جب اس کا ڈائگنوز ہوا تھا کہ نہیں کہ اس کو برین ٹیومر ہے, تو اس سے پہلے یعنی کہ یہ پہچان نہیں پاتی تھی کہ یہ میری ماں ہے یا کوئی اور ہے. عام نظر یعنی کہ بند ہو جاتی تھی. لیکن اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ ہمیں شوکت خانم کا ہی ایک راستہ ملا, اور اس میں میری بچی آج ماشاءاللہ دیکھ سکتی ہے, آپ کو ساری باتیں کر سکتی ہے. اس لیے
اللہ کا شکریہ ادا کریں اور ہمیشہ دعا مانگیں ہاں، کیونکہ وہ شفا دینے والا ہے. اور میں ایک آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ جب بھی ہمارے پاکستان کو کوئی زوال آتا ہے، اب ہمارا پاکستان ڈوب رہا ہے، بالکل یعنی کہ ختم ہو چکا ہے، اس کو صرف آپ سہارا دے سکتے ہیں. میں پہلے بھی کہتی ہوں کہ اگر عمران خان جیسے ہمارے ملک میں ایک دور شخص ہو جائے نا تو ہمارا ملک پوری دنیا میں ترقی یافتہ ہو سکتا ہے. السلام علیکم. میرا بیٹا ادھر ہے، اسے بلڈ کینسر ہو گیا تھا. اس مشکل وقت میں سب اپنا ساتھ چھوڑ دیا اور ایک ساتھ تھا وہ عمران خان کا. دھوپ کی کرنیں اترے جو آنگن کو سنہرا سا کرنے، من کے اندھیروں کو روشن کی وجہ سے آج میرا بیٹا بالکل ٹھیک ہے اور صحت یاب ہے. میں عمران کو دل سے دعا دیتی ہوں. میری 5 سال کی بیٹی ہے حبیبہ، جو ٹی وی میں بھی عمران خان صاحب کو دیکھ لینا تو وہ کہتی عمران خان صاحب آ گیا، وہ چینل وہیں پہ روک لیتی ہے اور خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے شوکت خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد. بتلاتا نہیں پر اندھیرے سے ڈرتا ہوں میں ماں، یوں تو میں دکھلاتا نہیں، تیری پرواہ کرتا ہوں میں ماں. یہ میری بیٹی مسکان، اس کا زیادہ پرابلم یہ ہوئی کہ اس کا ڈائگنوز ہونے میں 3 ماہ لگ گئے. کوئی کہے ٹی بی ہو گئی ہے، کوئی کہے ادھر وہ گلٹی بن گئی ہے. 3 ماہ ہم لوگ پاگلوں کی طرح ڈاکٹروں پہ کبھی کہیں کبھی کہیں، لیکن آئین پہ بایوپسی سے پتا چل گیا کہ کینسر ہے. لیکن یہاں تک آنے تک سٹیج 1 سے سٹیج 4 ہو گئے. لیکن انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہاجکن ہے تو علاج کے قابل ہے. آتے ساتھ اتنا حوصلہ ملا، بالکل گھر والا ماحول، اور اس طرح لگا ہی نہیں، ایسے لگتا تھا کہ یہ جنت ہے اور آپ فرشتہ ہے. تو دنیا پہ سب کچھ کام اس کا مطلب ہوتا ہے، یقین نہیں تھا لیکن ادھر آ کے پتا لگا کہ یقین سکون کے ساتھ جاتے تھے کہ بالکل ایک گھر کی طرح والا ماحول ہے. لیکن اب تو یہ ہاسپٹل تو بنا ہوا ہے، دنیا پہ یہ جنت ہے. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس ملک کے سارے سیاستدانوں میں کیمو ڈال کے ان کو بھی بالکل اسی طرح پاک صاف کر دیں. عمران بھائی، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا خود کینسر ہاسپٹل میں علاج ہوا ہے اور میرا خود آپریشن ہوا. میں خود دعائیں دی اس ہاسپٹل کو. اگر وہ نہ ہوتا پتہ نہیں، وہ کافی ایک کچھ مجھے پیٹ انہوں نے میرا کاٹنا پڑا، کچھ ہوا تھا مجھے، انٹسٹائن میری بلاک تھی، تو وہ ایک ایمرجنسی تھی. تو میں تو خود اس ہاسپٹل کو دعائیں دے کے آیا ہوں، کیونکہ اگر وہ نہ ہوتا تو پتہ نہیں، وہ بڑا مشکل آپریشن ہے. تو میں 5 دن کے بعد گھر چل کے آ گیا واپس. آپ کو ابھی کیا کہیں گے آپ کے جو آپ نے جو کام کیا ہے، اور سلام ہے اس ماں کو جس کی وجہ سے ایک پورا ہاسپٹل تیار ہوا اور آج اتنے سارے لوگ اس سے فیضیاب ہوئے ہیں، اتنی ساری مائیں ہیں آپ کو دعائیں دے رہی ہیں. آپ میں خود دیکھ رہا ہوں، اور کیا کہنا چاہیں گے آپ ان سب سے؟ اور دیکھیں، جو میری والدہ کے آخری 6 ہفتے تھے وہ بڑے تکلیف دہ تھے، کیونکہ وہ کینسر 4th سٹیج پہ تھی اور وہ لیور میں پہنچ چکی تھی. اور میں بڑا سوچتا تھا کہ میں کیسے اللہ کسی کو تکلیف اتنی دے سکتا ہے. لیکن میں نے بعد میں ریئلائز کیا کہ وہ تکلیف اللہ نے اس لیے دی کہ آگے لوگوں کو تکلیف نہ ملے. یعنی کہ اگر وہ میں تکلیف کے اس سے وہ نہ دیکھتا تو میں آج نہ یہ لوگ یہاں نہ بیٹھے ہوتے، میں کینسر ہاسپٹل نہ بناتا. اس تکلیف نے مجھے اس طرف لے کے آیا اور مجھے خوشی ہے کہ آج لوگوں میں تکلیف نہیں ہے یہ مشکل مرحلے سے. کیونکہ کینسر کا ایک وقت ایسا تھا، آدمی کینسر کا نام سنتا تھا اور کہا جی ختم، اب موت ہے. تو اب اللہ کا شکر ہے کہ کئی کینسروں کا علاج ہو سکتا ہے. دوستو، اس مدرس ڈے پہ بچے من کے سچے آپ لوگوں نے دیکھا، اور آج کا جو مدرس ڈے تھا وہ واقعی ان ساری ماؤں کے، ماں کوئی بھی ہو، کسی بھی دنیا میں کسی بھی خطے میں کوئی بھی ماں ہو، چاہے وہ امریکن ہو، افریقن ہو، کہیں بھی ہو، عرب میں ہو، پاکستان میں ہو، ماں ہوتی ہے. اس کی دعاؤں میں
واقعی بہت اثر ہوتا ہے. اور آج اتنی ساری ماؤں کی اور جو ٹی وی پہ مائیں دیکھ رہی ہوں گے میں ان کی دعائیں ضرور یہاں پر آئی ہوں گی, ملی ہوں گی عمران بھائی کو. اور مجھے یقین ہے کہ سر جو آپ کام کر رہے ہیں یہ واقعی بہت بڑا کام ہے, اور اب ملک کی ترقی کے لیے بھی آپ کام کر رہے ہیں اور ہاسپٹل کے لیے بھی آپ نے کام کیا. ہم سب کی آپ کو دعائیں ہیں کہ جو آپ کام کریں ملک کے لیے اللہ کرے آپ اس میں کامیاب ہو. آپ کی ماں کی عظمت کو سلام ہے ہماری طرف سے. دوستوں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے پروگرام دیکھا. ہمارا مقصد آپ لوگوں کو رلانا نہیں تھا, سچ بتانا تھا, اور آپ دیکھیں سب کچھ سچ آپ کے سامنے. عمران بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. بچے من کے سچے میں آج آپ تیسری دفعہ آئے ہیں اور ہمیں اتنا ہی اچھا لگ رہا ہے جتنا پہلی دفعہ ہوا تھا. ہمیشہ سے آپ کو دیکھتے آئے, فینٹیسائز کر کے آئے. بہت اچھا لگتا ہے آپ سے مل کے, آپ سے بات کر کے. کچھ آخری لفظ ہمارے لوگوں کو کہنا چاہیں آپ؟ بس جو ماں کا درجہ ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. کیونکہ وہ جو قربانی ماں دیتی ہے کوئی نہیں دے سکتا ہو. اور جس طرح ماں بچوں کو بڑا کرتی ہے اور جس طرح بالکل بے لوث کرتی ہے, یہ ایسا رشتہ ہے ہی کوئی نہیں. حالانکہ میں پھر سے کہتا ہوں میں پورا فل ٹائم فادر تھا, پوری طرح سب سے زیادہ میں نے باپ بننے کا انجوائے کیا. لیکن مجھے تب بھی یہی پتا تھا کہ میں کبھی بھی, کسی نے کہا جی آپ بچے پاکستان منگوا لیں, مجھے پتا ہے کہ ماں کو بیچاری, ماں سے بچے لینا, کون سا انسان, کوئی حیوان ہی ہوگا جو ماں سے بچے چھین لے. ماں کا درجہ کوئی اور یہ مغربی سوچ کے اندر وہ ماں کے کو ڈیگریڈ کر کے رکھ دیتے ہیں کہ جی ماں جس طرح کوئی جی بس وہ کام کرے تو ٹھیک ہے. ہاں کام بھی کرے, لیکن ماں کا جو رول ہے وہ کوئی اور سبسٹیوٹ نہیں کر سکتا. ایک حد تک, میرا مطلب جب تک بچے 6, 7, 8 سال تک نہیں ہو جاتے, ماں کا جو رول ہے وہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے بچوں کے لیے. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ. تھینک